اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یعمل الاعمال الصالح وهو على وجل يمسى وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر يبيت حذرا ويصبح فرحا عظیم کا دوستان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 194 کا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے متقین و پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کی ہے۔ جو مولا کا صحابی جناب حمام صحابی نے مولا سے متقی و پرہیزگار لوگوں کی صفات معلوم کی تو امام علیہ السلام نے یہ صفات بیان کی۔ گزشتہ درس میں ہم نے کچھ صفات بیان کی تھی۔ آج اس دوسرے درس میں آپ حضرت کی بارگاہ میں بقیہ صفات کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہوئے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو وہ اپنے ہمت کو اللہ کا شکر ادا کرنے میں صرف کرتا ہے، اور صبح ہوتی ہے تو وہ اپنی ہمت کو ذکر خداوندی میں مصروف رکھتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو اپنی غفلت کو مد نظر رکھ کر خوف و ہراس میں گزارتا ہے، اور صبح کو خوش اور مسرور بیدار ہوتا ہے۔ خوف و خطر اس بات کا رکھتا ہے کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے، اور خوشی و مسرت اس بات کی کہ اسے اللہ کا فضل و رحمت حاصل ہے۔ اگر اس کا نفس کسی ایسی بات پر سرکشی اور ضد کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا تو وہ اپنے نفس کی محبوب چیز پر عمل نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں کا چین اور راحت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو ہمیشہ برقرار رہیں، زوال پذیر نہ ہونے پائیں، اور بے رغبتی ان چیزوں سے جو فنا ہونے والی ہیں۔ بردباری کو وہ علم کے ساتھ اور قول کو عمل کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس کی آرزوئیں سمٹی ہوئی ہوتی ہیں، لغزشیں اور خطائیں بہت قلیل ہوتی ہیں، دل عاجز ہوتا ہے، اس کا نفس قناعت پسند ہوتا ہے، خوراک کم سے کم کھاتا ہے، اس کے کام آسان اور دل محفوظ رہتا ہے، اس کی شہوت اور بری خواہشات مر چکی ہیں، غیظ و غضب اور غصہ قابو میں رہتا ہے، اسے صرف بھلائی اور خیر ہی کی امیدیں رکھی جاتی ہے، اس کا شر کسی کے لیے خطرناک نہیں، یعنی لوگ اس کی برائی سے امن میں ہیں۔ اگر غفلت شعاروں کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی اسے ذکر خدا کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، اور اگر اہل ذکر کے ساتھ رہتا ہے تو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا ہے، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے درگزر کر دیتا ہے، اور جو اس کو نہیں دیتا ان پر بھی احتیاط جاری رکھتا ہے، اور قطع تعلق کرنے والوں سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس کی بے حیائی اس سے دور رہتی ہے، نرم و پسندیدہ باتیں کرتا ہے، اس کی برائیاں غائب رہتی ہیں اور اچھائیاں ہر وقت حاضر ملتی ہیں، اس کی خوبیاں بڑھ کر سامنے آتی ہے، اور اس کی برائیاں اور شر پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ ڈگمگا دینے والے حالات میں باوقار اور بردبار، اور ناگوار حالات میں صابر و شاکر رہتا ہے، اور خوشحالی میں بھی شاکر و احسان شناس رہتا ہے۔ جس سے بغض رکھتا ہے اس پر ظلم و ستم نہیں کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں کرتا، گواہوں کی گواہی دینے سے پہلے حق کا اعتراف کر لیتا ہے، جو اس کی تحویل اور
حفاظت میں سونپا جائے اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، جو یاد رکھنے کو کہا جائے اسے بھلاتا نہیں ہے، کسی کو برے ناموں اور القاب سے بدنام نہیں کرتا ہے، پڑوسی کو ضرر نہیں پہنچاتا ہے، کسی کی مصیبت پر مذاق نہیں اڑاتا، باطل کاموں میں حصہ نہیں لیتا ہے، حق کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اسے اس کی خاموشی سے گھبراہٹ اور غم نہیں ہوتا، اور اگر ہنستا ہے تو اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا ہے، اور اگر اس پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ایسی ہستی موجودہ ہے جو ظالم سے اس کا انتقام لے سکتا ہے، اس کی جان اور نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا رہتے ہیں، اور لوگ اس کی طرف سے چین و راحت میں رہتے ہیں، اس نے آخرت کی خاطر اپنی جان اور نفس کو زحمت میں ڈالے رکھا، اور لوگوں کو اس کی جان و نفس کی طرف سے راحت و اطمینان ملتا ہے، جس کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس کی غرض پارسائی و پاکیزگی ہوا کرتی ہے، اور جس سے قربت اختیار کرتا ہے تو یہ قربت خوش رفتاری اور رحم و کرم کے لیے ہوتی ہے، نہ اس کا دور رہنا غرور و تکبر کی بنا پر ہوتا ہے، اور نہ اس کی قربت مکاری اور فریب کے لیے ہوتی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ خطبہ سنتے سنتے حمام پر گشت طاری ہو گیا اور اسی حالت میں انہوں نے جان دے دی، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے حمام کے متعلق یہی اندیشہ تھا، پھر فرمایا دل تک پہنچنے والے واز اپنے اہل پر یوں ہی اثر انداز ہوا کرتی ہے، چنانچہ ایک کہنے والے نے اعتراض کیا کہ اے امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ تم پر اس واز کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ تو علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تیرے اعتراض پر افسوس ہے، سنو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس موت اس وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور ایک سبب ہوا کرتا ہے جو تجاوز نہیں کر سکتا، بہرحال تو ٹھہر جا، آئندہ اس قسم کی بات کبھی نہ دہرانا، یقیناً یہ جملے تیری زبان پر شیطان نے جاری کیے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔